السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحانہ واسطی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن۔ کابینہ کا سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور بیانات پر اظہار تشویش، آبی حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کے عزم کا اعادہ، دہشت گردی کو ہر قیمت پر شکست دینے کے عزم کا اعادہ۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی اور پلان 2027 سے 30 تک کی منظوری بھی دے دی۔ اور سندھ حکومت کا گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا ذخیرہ اندوزوں نے آٹا اور گندم خفیہ گوداموں میں چھپا رکھا ہے، چاہتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ مل کر قومی گندم پالیسی بنائی جائے۔ سیاسی قیادت بزدل بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف یک زبان، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ سنتاس معاہدے کے تحت پانی پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے، بھارت یک طرفہ طور پر معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بھارتی اقدام کا کوئی اخلاقی جواز ہے نہ قانونی حیثیت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارت کی یک طرفہ کارروائی اور دباؤ کی حکمت عملی کو ناقابل قبول قرار دے دیا، کہا سنتاس معاہدہ پاکستان کی آبی، غذائی، توانائی اور قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ہر صورت معاہدے کا دفاع کریں گے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی قم میں نماز جنازہ، لاکھوں افراد کی شرکت، ہر آنکھ اشکبار، انتقام کی علامت سرخ جھنڈے اٹھائے، سڑکوں پر عوام کا جم خفیر، امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے، جلوس امام حسین اسکوائر، انقلاب سٹریٹ، آزادی اسکوائر سے ہوتا ہوا مہرآباد ہوائی اڈے پر پہنچایا گیا۔ عراق کے شہر نجف اور کربلا میں آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات کل ہوں گی۔ جمعرات کو مشہد میں امام رضا کے روضے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ have more relationship, more flights coming from Pakistan to Kyrgyzstan and Kyrgyzstan to Pakistan. Pakistan highly values its close brotherly relations with the Kyrgyz Republic, which are based on common faith, shared history and cultural offensive. صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ کرغزستان، پاکستان اور کرغزستان کے صدور کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرہ۔ زرداری نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات قائم ہیں، امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ کرغز صدر کا برادرانہ تعلقات نئی بلندی تک لے جانے کے عزم کا اظہار۔ آصف علی زرداری کے اعزاز میں کرغزستان میں استقبالی تقریب، دونوں ممالک کے ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ کرغز افواج کے دستے کا گارڈ آف آنر آصف زرداری نے معائنہ کیا۔ جمعے کا دن اس پہ انشاءاللہ پورے ملک میں ہر شہر میں احتجاج کیا جائے گا۔ حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ یہ پیٹرولیم کی پرائسز کو نیچے کریں، کسی بھی صورت میں 225 روپے سے زیادہ پرائس نہیں ہو سکتی۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور نئے لیوی ٹیکس کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے 10 جولائی کو ملک بھر میں مظاہرے اور دھرنے دیے جائیں گے۔ حکومت مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر مزید بوجھ ڈال رہی ہے۔ پیٹرولیم لیوی عوام سے بھتہ وصول کرنے کے مترادف ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 225 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر۔ ترکی چاہتا تو اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو سکتا تھا، صرف میری وجہ سے نہیں ہوا، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا صدر اردوان ایران کی طرح یوکرین جنگ روکنے میں بھی ہماری مدد کر رہے ہیں، ترکی میزبان نہ ہوتا تو شاید نیٹو سمٹ میں شرکت نہ کرتا۔ دھمکیوں کے ماحول میں مذاکرات شروع نہیں ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا صدر ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل۔ کہا ہمارا رد عمل اور موقف مفاہمتی یادداشت کی شق 13 کے مطابق ہے، امریکی صدر اپنے دستخط کی عزت اور مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کریں۔ ایران کے عوام اور بہادر افواج کسی دھمکی سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اسپیکر باقر کالیباف کا رہبر انقلاب کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا قاتلوں کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، ایران مضبوطی اور استقامت کے ساتھ قائم ہے۔ حماس کی غزہ میں امن و استحکام کی کوششیں، ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے غزہ میں داخلے کے لیے اقدامات پر زور۔ ثالث ممالک سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان حماس کا کہنا ہے ثالث ممالک اور جنگ بندی کے ضامن اسرائیل پر دباؤ بڑھائیں تاکہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی غزہ میں داخل ہو سکیں۔ فلسطینی دھڑوں نے اقتدار چھوڑنے کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔
جھوٹ پر چلنے والی مودی سرکار سچ سے خوفزدہ. بھارت آج بھی سکھوں کے قتل عام پر پردہ ڈالنے پر مزید. 80 اور 90 کی دہائی میں 30,000 سے زائد سکھوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا. حقیقی واقعات پر مبنی فلم ستلج آن لائن پلیٹ فارم پر ریلیز ہوتے ہی ہٹا دی گئی. دلجیت دوسانجھ کی فلم کو 4 برس سے سینما پر ریلیز ہونے کی اجازت نہیں مل رہی تھی. زی5 پر ریلیز کے 2 دن بعد ہی مودی سرکار کے دباؤ پر فلم کو ہٹا دیا گیا. افغانستان سے ڈرون کے ذریعے منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام. ازبک فورسز نے افیون سے بھرا ڈرون قبضے میں لے لیا. ازبک میڈیا کے مطابق افغان حدود سے منشیات سے لدا ڈرون ازبکستان بھیجنے کی کوشش کی گئی. فورسز نے بروقت کارروائی کر کے ڈرون پکڑ لیا. 2 کلو سے زائد افیون برآمد ہوئی. ڈرون کے لانچنگ نیٹ ورک، ممکنہ خریداروں اور سہولت کاروں سے متعلق تحقیقات جاری. چین میں موسلادھار بارشوں اور سمندری طوفان میساک نے تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 15 ہو گئی. 19 افراد لاپتہ. حکام کے مطابق ناننگ میں ڈیم کی دیوار ٹوٹ گئی. قریبی بستیاں زیر آب. جنوب مغربی علاقوں سے 62,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. چینی محکمہ موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیشگوئی. ملاحظہ فرمائیے قومی خبریں. وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب. کابینہ کا سنتاس معاہدے پر بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور بیانات پر اظہار تشویش. پاکستان کے تسلیم شدہ آبی حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کے عزم کا اعادہ. وزارت خزانہ قرضوں کی مینجمنٹ میں بری طرح ناکام. 1 سال کے دوران قرضوں میں 5,904 ارب روپے کا ریکارڈ اضافہ. قرضوں کا مجموعی بوجھ 81,949 ارب روپے تک پہنچ گیا. قلیل مدت کے بیرونی قرضے بھی 2,491 ارب روپے بڑھ گئے. 2 وقت کی روٹی کا حصول غریب کے لیے چیلنج. ملک کے مختلف شہروں میں آٹے کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ. آٹا مہنگا ہونے پر عوام پریشان. کراچی میں آٹے 128 روپے کے بجائے 146 روپے میں فروخت. چکی کے آٹے کے ریٹ بھی 150 روپے فی کلو سے اوپر. روٹی بھی 5 روپے مہنگی کر دی گئی. لاہور میں 110 روپے فی کلو والا آٹا 140 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا. پشاور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 300 روپے مہنگا ہو گیا. آئیے دیکھتے ہیں علاقائی خبریں. بلوچستان میں امن دشمنوں کا وار. زیارت میں 9 پولیس اہلکار وطن پر قربان. 2 SHOs بھی شامل. جوابی کارروائی میں 15 خوارج ہلاک. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس. سرفراز بگٹی کہتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کر حالات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. عوام کی حفاظت کے لیے خود نکلنا ہوگا. کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام. CTD اور حساس اداروں کا ایکشن. کالعدم BLA کے 2 تربیت یافتہ دہشت گرد پکڑے گئے. مجاہد بلوچ اور فرید بلوچ کے نام سے شناخت. دونوں دہشت گرد کراچی میں حساس تنصیبات کی معلومات اکٹھی کر رہے تھے. ملزمان نے ریکی اور کمیونیکیشن کی خصوصی تربیت حاصل کر رکھی تھی. 4 کلو بارودی مواد، ڈیٹونیٹر اور دیگر سامان برآمد. گجرانوالہ میں 9 سال کے بچے کے قتل کا معمہ حل. دادا ہی قاتل نکلا. ملزم کا اعتراف جرم. پولیس کے مطابق ملزم نے مخالفین پر الزام لگانے کے لیے پوتے کو مار ڈالا. ملزم نے 9 سال کے شعیب کو گزشتہ رات قتل کیا تھا. فیصل آباد میں چھریوں کے وار سے 2 بچوں کو قتل کرنے والا باپ گرفتار. ملزم نے چند روز قبل بیوی سے لڑائی پر 8 سال کی دعا اور 5 سال کے احمد کو قتل کر دیا تھا.